السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تدریسی کتاب کے سبق نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ سبق کا نام ہے ملکہ کوہسار۔ مری کوہسار کا مطلب ہوتا ہے پہاڑی سلسلہ، اور ملکہ یعنی پہاڑی سلسلوں کی ملکہ۔ اب پہاڑی سلسلوں کی ملکہ کس کو کہا گیا ہے؟ مری کو۔ اب اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد دیکھیں گے۔ پہلا ہے بچوں کو صحت افزا اور تفریحی مقامات سے روشناس کرانا اور بتانا کہ یہ مقامات انسان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی زندگی پر خوشگوار اثرات مرتب کرتے ہیں۔ بچوں کو صحت افزا مقام مری سے متعارف کرانا، بچوں کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فطری خوبصورتی کی رنگا رنگی سے نوازا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں خوبصورت دریا، پہاڑ، صحرا، جھیلیں، چشمے اور تاریخی مقامات موجود ہیں۔ بچوں کو بتانا کہ مری اپنے خوبصورت خد و خال کی وجہ سے دنیا کے اہم تفریحی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ اب ہم اس کے خاص الفاظ کے معنی کریں گے۔ نبرد آزما، مقابلہ کرنا، خنک، ٹھنڈا یا سرد، سہانا، پیارا، مبہوت، حیران یا ہکا بکا، آغوش، گود، سیاح، سیر کرنے والا، یخبستہ، سردی سے برف کی طرح جمع ہوا، سحر انگیز، جادو کا اثر پیدا کرنے والا۔ اب ہے آگے سبق۔ مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے۔ یہ ضلع راولپنڈی میں شامل ہے۔ راولپنڈی کے شمال مشرق میں گاڑی کی تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ مسافت یعنی فاصلہ۔ سمندر کی سطح سے اس صحت افزا مقام کی بلندی تقریباً 7500 فٹ ہے۔ صحت افزا یعنی صحت کو بڑھانے والا مقام۔ یہاں اپریل سے نومبر تک بہت اچھا موسم رہتا ہے، البتہ دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ دسمبر کے آخری عشرے سے لے کر فروری کے ابتدائی عشرے کا دورانیہ شدید برف باری کا زمانہ ہوتا ہے۔ یعنی اپریل سے نومبر تک موسم بہت اچھا رہتا ہے، لیکن دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ دسمبر کے آخری عشرے سے لے کر فروری کے ابتدائی عشرے کا دورانیہ شدید برف باری کا زمانہ ہوتا ہے۔ یعنی دسمبر کے آخری عشرے یعنی دسمبر کے آخر سے لے کر فروری کے ابتدائی عشرے یا فروری کے شروع کے دنوں تک شدید برف باری پڑتی ہے یا ہوتی ہے۔ اس دورانیے میں مری میں یخ بستہ موسم کا راج ہوتا ہے، یعنی برف کی طرح جما دینے والا ٹھنڈا موسم رہتا ہے۔ سردیوں میں بھی یہاں خوب رونق ہوتی ہے۔ رونق یعنی چہل پہل۔ جب سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے یعنی چھپ جاتا ہے۔ جب سارا علاقہ برف سے چھپ جاتا ہے تو ملک بھر سے برف باری کا منظر دیکھنے کے شوقین یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مری میں سردیوں کی شام بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ برقی کمکموں کی رنگا رنگ روشنیوں سے یوں محسوس ہوتا ہے، برقی کمکموں یعنی روشنی کے بلب، ان کی رنگا رنگ روشنیوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ دل فریب خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مری کو ملکہ کوہسار کہا جاتا ہے۔ یعنی اس خوبصورت اور دلکش نظاروں کی وجہ سے ان دلکش اور خوبصورت نظاروں کی وجہ سے مری کو پہاڑی سلسلوں کی ملکہ کہا جاتا ہے۔ گرمی کے موسم میں مری کی خنک ہوائیں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ یعنی جب گرمی کا موسم شدید پڑ جاتا ہے تو مری کی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے رہنے والے گرمی پڑتے ہی مری کا رخ کرتے ہیں، یعنی مری کی طرف جاتے ہیں۔ مری پاکستان بھر کے پرفضا بھر کے اوپر پیش ہے، جبکہ یہ پر کے اوپر آنی تھی، تو اس کو کاٹ کر ہم نے پیرے پر یعنی اس کے اوپر ہم نے پیش ڈال کر اس کو پر بنا دیا، پرفضا۔ پہاڑی مقامات میں سے نہایت معروف اور خوبصورت سیرگاہ ہے۔ معروف کا مطلب مشہور اور سیرگاہ تفریح کی جگہ۔
یعنی مری جو ہے وہ پاکستان کے مشہور اور خوبصورت علاقوں میں سے ایک ہے اور تفریح کی جگہ ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مری کا موسم بڑا سہانا ہو جاتا ہے، بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد سے مری کی طرف جائیں تو راستے کے دونوں طرف موجود چیڑ اور صنوبر کے اونچے اور خوبصورت درخت سیاحوں کو خوش آمدید کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ سیاحوں یعنی جو سیر کے لیے لوگ جاتے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ تریٹ کے مقام سے آگے نکلتے ہی مری کا دل فریب موسم آنے والوں کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، اپنی آغوش میں یعنی اپنی لپیٹ میں یا گود میں لے لیتا ہے۔ بل کھاتی سڑک اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے آتے پڑاؤ سیاحوں کو مبہوت کر دیتے ہیں۔ پڑاؤ یعنی ٹھکانے یا اسٹیشن وغیرہ جو ہیں وہ سیاحوں کو، سیر کرنے والوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں انگریزوں نے مری میں بیس کیمپ بنایا تو اس شہر کو مرکزی اہمیت حاصل ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جہاں برِ صغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے انگریزی سامراج کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا، انگریزی سامراج یعنی انگریزوں کی حکومت یا ان کی حاکمیت کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا، وہاں مری کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے اپنی زمین سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے گوریلا جنگ شروع کر دی اور اس میں خاصے کامیاب بھی ہوئے۔ گوریلا جنگ بے قاعدہ جنگ یعنی ایسی جنگ جس میں دشمن کا سامنے سے مقابلہ کرنے کی بجائے اس پر چھپ کر وار کرنا۔ لیکن جب مجموعی طور پر برِ صغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا۔ جب انگریزوں نے جنگ آزادی کے مجاہدوں کو مختلف نوعیت کی سزاؤں سے گزارا، مختلف نوعیت یعنی مختلف طرح کی یا مختلف قسم کی سزاؤں سے گزارا تو اس خطے کے ان فرزندوں کو توپ دم کیا گیا۔ فرزند کہتے ہیں بیٹے کو، تو فرزندوں اس کی جمع ہو گئی یعنی بیٹوں کو۔ توپ دم کیا گیا، توپ کے آگے یا توپ کے منہ پر باندھ کر نشانہ بنانا۔ جو انگریزوں کے خلاف نبرد آزما رہے، جو انگریزوں کے خلاف نبرد آزما یعنی جو انگریزوں کے خلاف مقابلہ کرتے رہے تھے یا انگریزوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ آج بھی باغ شہیدہ میں ان جانثاروں کی قبریں ان کی ہمت، جرات اور حوصلے کی گواہ ہیں۔ تحریک پاکستان میں بھی اہل مری کا کردار نمایاں رہا۔ پاکستان کے جن شہروں کو قائد اعظم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہے ان میں مری بھی شامل ہے۔ 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ اور مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ کے ہمراہ کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لائے اور مری کے معروف جی پی اور چوک میں فرزندان اسلام سے خطاب کیا۔ مری ایک مرکزی سڑک کے ارد گرد آباد ہے جسے مال روڈ کہتے ہیں۔ مال روڈ پر سینکڑوں ہوٹل ہیں، یہاں باہر سے آنے والے سیاح قیام کرتے ہیں، یعنی سیاح جو ہیں وہ رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کی ایک تاریخی اور تہذیبی حیثیت ہے۔ یہ جی پی او چوک سے شروع ہو کر پنڈی پوائنٹ تک جاتا ہے۔ اس کے دونوں طرف خوبصورت ہوٹل اور دکانیں موجود ہیں۔ مری کے بازار میں ہر قسم کی چیزیں دستیاب ہیں، جہاں سے سیاح اپنی ضرورت کی چیزیں اور تحائف خریدتے ہیں۔ مری کے مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور باغ شہیدہ بھی قابل دید مقامات ہیں۔ قابل دید یعنی دیکھنے کے لائق۔ مری کے گرد و نواح میں نیو مری، گھڑیال کیمپ اور بھوربن بھی دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیو مری میں چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہیں، محور یعنی مرکز ہیں۔ بچے، بوڑھے اور جوان چیئر لفٹ اور کیبل کار پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر سے گزرتی ہوئی کیبل کار سے زمین کا دلکش منظر سیاحوں کو مسحور کر دیتا ہے۔ دلکش یعنی خوبصورت منظر سیاحوں کو، جو سیر کرنے والے لوگ ہیں ان کو سحر زدہ کر دیتا ہے، یعنی ان پر کوئی جادو سا کر دیتا ہے۔ مری کے قریب گھوڑا گلی کے مقام پر اسکاؤٹ کی تربیت گاہ کے علاوہ معروف و مشہور لارنس کالج ہے۔ تربیت گاہ یعنی وہ جگہ جہاں پر اسکاؤٹس کی تربیت کی جاتی ہے۔
اور اس کے تربیت گاہ کے علاوہ معروف و مشہور لارنس کالج بھی ہے، جو انگریزی دور میں انگریز بچوں کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہم مرکز ہے۔ قیام پاکستان یعنی پاکستان کے قیام کے بعد۔ سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں، پرکشش پہاڑوں اور وقفے وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں کے بیچوں بیچ، پرکشش پہاڑوں یعنی دل فریب یا خوبصورت پہاڑوں، اور بادلوں کی ٹولیوں یعنی بادلوں کے گروہ، ٹولیوں کے بیچوں بیچ بل کھاتی ہوئی ایک سڑک مری کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے۔ اس سڑک کے توسط یعنی وسیلہ سے ایوبیہ، خانسپور، باڑہ گلی، نتھیا گلی وغیرہ کے سحر انگیز مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے۔ سحر انگیز یعنی جادو جیسا اثر پیدا کرنے والے مقامات۔ مری پاکستان کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک ہے، یعنی مری پاکستان کے خوبصورت ترین تفریحی مقامات یعنی جن کی سیر کی جا سکتی ہے یا جن مقامات پر تفریح کے لیے ہم جاتے ہیں، مری ان میں سے ایک ہے۔ یعنی گرمی اور سردی دونوں موسموں میں مختلف علاقوں سے آنے والے لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ سیاح یہاں آ کر خالق کائنات کی پیدا کردہ ان خوبصورت نشانیوں اور دل فریب مناظر سے اپنے دلوں کو لبھاتے ہیں۔ یعنی یہاں پر آنے والے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ان خوبصورت نشانیوں اور دل فریب یعنی خوبصورت مناظر سے اپنے دلوں کو خوش کرتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے اس سبق کا مطالعہ کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔